अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद के मशहूर सेंटोरस मॉल को कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सील कर दिया। ये खबर आपने सुनी होगी। सेंटोरस को सील करने की टाइमिंग बहुत ख़राब है नाज़रीन। एक रोज़ पहले मंगला में हाइड्रो पावर प्लांट की इफ्तिताई तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान सरदार तनवीर इलियास ने उन्हें टोका। उनसे तकरीर के दौरान ही सवालात करना शुरू कर दिए। इसी वाक़े को लेकर पीटीआई वाले प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि शहबाज हुकूमत ने सरदार तनवीर इलियास के सवालात पूछने पर उनका शॉपिंग मॉल सील कर दिया है। इमरान खान ने ट्विटर पर पैगाम देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम आयद किया है कि कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों पर सवाल पूछने पर सेंटोरस मॉल को सील कर दिया गया। नाज़रीन, अब तो सबको ही मालूम हो चुका है कि इमरान नियाज़ी का लॉन्ग मार्च नाकाम होने के बाद वो हर छोटे से छोटे वाक़े को बड़ा बनाकर आवाम तक सोशल मीडिया के जरिए फैलाने का मौका जाने नहीं देते। इस चबकलश के कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्टेज छोड़कर चले गए थे। इस वाक़े के बाद रात देर गए सीडीए ने सेंटोरस मॉल को सील कर दिया। तनवीर इलियास क्योंकि सेंटोरस मॉल के मालिक हैं, जिसके बाद से इन दोनों वाक़यात को सियासतदानों की तरफ से जोड़ा जा रहा है। हालांकि सीडीए और सेंटोरस के इश्यूज खासे पुराने हैं। इन इश्यूज में बेसमेंट के अंदर पार्किंग एरिया में दुकानें और खोखे बनाना, इमारत के इर्द गिर्द की जमीन पर सीडीए से पूछे बगैर तामीरात करना और बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें सीडीए से रेगुलराइज नहीं कराया गया। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 9 अक्टूबर को इस्लामाबाद की कसीर मंजिला इमारत सेंटोरस मॉल के चौथे फ्लोर पर मौजूद फूड कोर्ट में आग भड़क उठी थी। आग ने देखते ही देखते पूरे फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया था। आग की शिद्दत के बायस रावलपिंडी से भी फायर टेंडर तलब किए गए। पाक फजाइया की आग बुझाने वाली गाड़ियों और हेलीकॉप्टर ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। 2.5 घंटों की मुसलसल कोशिश से आग पर काबू पाया गया। एक हफ्ते की करोड़ों और महीने की अरबों रुपए की आमदन वाले शॉपिंग मॉल में ऐसी खामियां होंगी तो इंतजामिया से फड्डा तो होगा। नाज़रीन, सेंटोरस मॉल को मंगला वाक़े से जोड़कर कश्मीर कार्ड खेलना इंतहाई संगीन हरकत है। आपको याद होगा कि सेंटोरस को 2014 से नोटिस आ रहे थे। उस वक्त वफाक में पीटीआई की हुकूमत के दौरान भी नोटिस आते रहे। 23 नवंबर को सीलिंग का नोटिस गया, 2 नवंबर को सीलिंग का हुक्म जारी हुआ, कार्रवाई 5 दिसंबर को अंजाम पाई। अब सोचें, क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ को पहले से मालूम था कि मंगला डैम इफ्तिताई तकरीब में ये वाक़या होगा? इसलिए सीडीए ने हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर पहले ही नोटिस निकाल दिया था। इस कारोबारी और कानूनी मामले को आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान नफरत की आग भड़काने के लिए इस्तेमाल करना तो कभी हरकत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास साहब को सब्र से काम लेना चाहिए और ज़ाती मामलात में रियासत को नहीं लाना चाहिए कि उन्हें कारोबार की तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में ये अलमिया है कि सेंटोरस जैसे इश्यूज पर ताजर और बिजनेसमैन सियासतदानों की छतरी तले आकर कारोबारी बद इंतजामियों को छुपाते हैं। सेंटोरस के मालिक सरदार तनवीर इलियास ने भी कुछ ऐसा ही किया, बल्कि उन्होंने पीटीआई की ऐसी छतरी मैसर आ गई जो पहले से ही एटीएम के इस्तेमाल के लिए बदनाम है। शायद यही वजह है कि सियासत में नो वारिद सरदार तनवीर इलियास को न सिर्फ बतौर एटीएम इस्तेमाल किया गया, बल्कि इमरान नियाज़ी ने हस्बे आदत अपनी सियासत में कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए बकरों की लाइन में खड़ा करते हुए उन्हें आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दिया ताकि वो इस लाइन से हटे ना। हालांकि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुँह मारी के बाद जो प्रेस टॉक की, उसमें जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जो उनकी लैंग्वेज थी, इससे तो वो किसी तौर कश्मीर के वज़ीर आज़म तो क्या काउंसलर भी नहीं लग रहे थे। लेकिन क्योंकि वो मालदार असामी हैं, वो पीटीआई के एटीएम हैं, लिहाजा वो ये समझ रहे हैं कि उन्हें हर तरह की आज़ादी है। इन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि इन्हें शहबाज गिल, आज़म स्वाति की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आज उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बदतमीज़ी की,
کل انہیں اداروں کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا شاباش تم قوم کے ہیرو ہو. بس باقی آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا آپ سب جانتے ہیں. خیر ناظرین، ان کی منہ ماری کوئی نئی بات نہیں، یہ پی ٹی آئی کا کلچر سمجھا جاتا ہے. بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ جو بھی عمران نیازی کے ساتھ جا ملتا ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے. آپ پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی وہ تقریر سنیے جس میں سردار تنویر انہیں انٹرپٹ کر کے بدتمیزی کر رہے ہیں، اور کس طرح تحمل مزاجی سے وزیر اعظم شہباز شریف انہیں ان کی بات سننے کا کہہ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں سن رہے کیونکہ ناظرین ساری بات نیت کی ہوتی ہے. اور صاف لگ رہا ہے کہ موصوف باقاعدہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت وہاں وزیر اعظم کی تقریر کے دوران بول رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کا مقدمہ نہیں وہ لڑ رہے، وہ کشمیر کی عوام کا مقدمہ نہیں لڑ رہے تھے، وہ تو شہباز شریف کو بطور وزیر اعظم اور نون لیگ کے رہنما کے تقریب میں بیٹھے غیر ملکی معزز مہمانوں کے سامنے رسوا کرنے کی نیت سے آئے تھے. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو. ذرا بیٹھ جائیے ذرا. نہیں بعد میں بیٹھیں گے پلیز. میں آپ سے بات کریں گے نا جی، میں بات کریں گے آپ سے. سو پلیز میری بات سنیں ذرا. آزاد کشمیر کے لیے آپ سے بات کریں گے. پرائم صاحب بیٹھیں گے، آپ بات کریں گے. اپنی سیاسی مخالفین کو ذاتی دشمنی کی طرح ایسے ہی ہر جگہ اور ہر موقع پر ذلیل کرنا پی ٹی آئی کا انداز سیاست ہے. اس ساری ایپیسوڈ کے پیچھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ سب پی ٹی آئی کی سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہوا ہے، اور سردار تنویر الیاس کو کہا گیا ہے کہ تم وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کے دوران انہیں انٹرپٹ کرنا، اور وہ جب آپ کو بولنے سے روکیں گے تو آپ نے جا کے پریس کانفرنس کرنی ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو دنیا کا سب سے مظلوم اور شہباز شریف کو مودی کا یار ظاہر کرنا ہے، اور یہ ظاہر کرنا ہے کہ آپ کا دل کشمیر اور اس کی عوام کے درد سے پھٹا جا رہا ہے. اس پریس کانفرنس میں آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی کس طرح بھی عزت باقی نہیں رہنے دینی، اور جتنے بھی مغلظات بکنے ہیں وہ بک دینا. آپ ذرا تنویر سردار کے پریس کانفرنس ملاحظہ فرمائیں. اس کمبیکس نے، چور نے، عقل سے پیدل آدمی نے موقع ہی نہیں دیا، اس نے مجھے ٹوکنا شروع کر دیا. شعور نام کی چیز ان کے کوسوں دور ہوگی، ان کو سمجھ نہیں کہ شعور کیا ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے، فراست کس کو کہتے ہیں، سیاسیات اور جمہوریت کس کا نام. کچھ روایات اور کچھ چیزوں کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور میں ایسے آدمی کو ایسی چاہیے تو چوکیدار لگنے کے قابل نہیں. یہ آدمی یہ کیا چیز ہے؟ دنیا جان کا اس کو یاد آئی کہ کس کس کا شکریہ ادا کرنا ہے، نہیں آئے تو کشمیری یاد ہے. تو میرا یہ تھا کہ میں کھڑا ہو کے یہ کہوں گا کہ عزت مآب جناب وزیر اعظم، وردی پرائم منسٹر آف پاکستان، لیکن اس کمبخت نے، چور نے، عقل سے پیدل آدمی نے موقع ہی نہیں دیا، اس نے مجھے ٹوکنا شروع کر دیا. وزیر اعظم کو نہ اپنی عزت میں نے وہاں پہ بچائی. یہ عقل سے پیدل آدمی ہے، نہ یہ پاکستان کے قابل ہے، نہ ہم اس طرح دیں. ناظرین، آپ نے سنا، بات ہو رہی تھی کہ پری پلان پلاننگ کے تحت پی ٹی آئی کے افلاطونوں نے انہیں کہا ہوگا کہ آپ کی پریس کانفرنس کے بعد ہم اپنے کرائے کے عوام کو سڑکوں پر لے آئیں گے. آپ کلپ دیکھیں، ان میں سے گنتی کے چند ہی سینٹورس مال کے متاثرین ہیں، باقی وہی ہے جو پی ٹی آئی کے جلسوں میں، دھرنوں میں اور انتشاری احتجاج میں نظر آتے ہیں. میڈیا نے انہیں دکھایا بھی، جو وہی نعرے لگا رہے ہیں جو انہوں نے لانگ مارچ، سو کالڈ حقیقی آزادی مارچ کے لیے یاد کرائے گئے تھے. اگر یہ سینٹورس مال کے تاجر دکاندار ہوتے وہ اپنے حقوق کے نعرے لگاتے. ناظرین، جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا. اے جے کے وزیر اعظم کو کم از کم اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے سامنے شہباز شریف نہیں بلکہ پاکستان کا وزیر اعظم کھڑا ہے، اور اس نے پریس کانفرنس میں شہباز شریف کی نہیں پورے پاکستان کے وزیر اعظم کی حد تک کی ہے. یہی وجہ ہے کہ نون لیگی رہنما عطا تارڑ نے غصے میں ان کو جواب دیتے ہوئے پریس کانفرنس میں کہا، اور آپ کی کیسے ہوئی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے کھڑے ہو کے تو تکرار کر رہے ہیں؟ ہماری لیڈرشپ نے ہمیں تربیت دی ہے پرامن رہنے کی، اچھے اخلاق دکھانے کی، ورنہ خدا کی قسم آج ہمیں اجازت دیں تو سردار تنویر الیاس آپ اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکے جہاں پہ یہ بلند و بالا آپ کی عمارت کھڑی ہے. ناظرین، آخر میں یہی کہوں گا کہ اس تمام معاملے میں تمام کی تمام شرارت پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی ہے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ان کی منہ ماری کے بعد جب سی ڈی اے نے سینٹورس مال سیل کر دیا، اس کے بعد ان کی تمام بدتمیزی، بد لحاظی، بد زبانی اسی طرح عوام کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گی.
جیسے عمران نیازی کی بیڈ گورننس والی ناکارہ ناکام ترین حکومت میں مہنگائی اور بیرونی ممالک کے ساتھ بدترین سفارتکاری کا تمام ملبہ پی ڈی ایم کے حکومت لینے کے بعد ان کے گلے پڑ گیا تھا۔ اس واقعے کے چند گھنٹوں بعد ایک نشریاتی ادارے کی طرف سے خبر چلی کہ سی ڈی اے نے سینٹورس مال کو ڈی سیل کرنے کی خبر میڈیا کو دے دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سینٹورس مال کو ڈی سیل کرنے کا فیصلہ تاجروں کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا۔ قواعد کے خلاف ورزی والے حصے بدستور سیل رہیں گے۔ ناظرین، میرا خیال ہے جس سیاستدان کو سیاست میں ٹائمنگ کا استعمال نہیں آتا کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے، کیا کہنا ہے، کس وقت کیا فیصلہ کرنا چاہیے، ایسے سیاستدان کو سیاستدان کہلانا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اسے تو سیاست ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دولت اور اثر و رسوخ کے بل بوتے پر بڑے عہدوں پر بیٹھ جانے والے نکمے سیاستدانوں کو غلط فیصلوں سے انہیں کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے، ملک اور عوام کی زندگیوں پر بہت فرق پڑتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاکستان اور اس کی عوام کو سیاسی عقل اور شعور رکھنے والا سیاسی رہنما عطا فرمائے، جو صرف اپنا نہیں ملک اور قوم کی بہتری کا بھی خیال رکھے۔ آخر میں چودھری عامر شہزاد کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔